برا اثر ہوگا. اور پھر آگے یہ کہا گیا, یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ اپنی ذات پر جرم کرے گا تو وہ اپنی اگر کوئی غلط کام کرے گا, جرم کرے گا, تو وہ اپنی ذات کے خلاف کرے گا اور اس کا نتیجہ اس کی ذات پہ مرتب ہوگا, کسی دوسرے پہ نہیں ہوگا. اور یہ کسی فلسفی نے, اسکالر نے کہا بھی ہے کہ جو تو جرم کر رہے ہو تم میرے خلاف, میں تو تمہیں معاف کر دوں گا, لیکن جو جرم تم نے اپنی ذات کے خلاف کر لی وہ کون معاف کرے گا؟ وہ تو کوئی معاف نہیں کر سکتا. آپ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ, بعد میں معافی مانگ لیتے, میں معاف کر دیتا ہوں, لیکن آپ نے اپنی ذات کے خلاف بھی تو جرم کیا ہے, وہ تو ڈیمیج ہو رہی ہے, اس کو کون معاف کرے گا؟ آپ اپنے آپ کو معاف تو نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہیں, ان کے بارے میں پھر آگے بھی کہا ہے کہ جو صداقت سے انکار کرتے ہیں اور خدا کے قوانین سے سرکشی اختیار کرتے ہیں تو ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اور جو شخص اچھا کام کرتا ہے اس کے لیے سمانے آسائش ہے, اور جو صحیح راستے پہ چلے گا تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا, اور جو غلط راستے پہ چلے گا تو اس کا فائدہ بھی اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا. اور پھر یہی قانون مکافات عمل میں یہ کہا کہ میں یعمل سوء, کہ جو کوئی غلط کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ومن یعمل من الصالحات, اور اس میں کوئی اچھا کام کرے گا, اس میں ذکر اور انثی دونوں کا ذکر ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کو اس کا جو ہے وہ اچھا ملے گا, اور کسی پہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ اور اس کے بعد پھر یہ جنت کا بھی ذکر کیا کہ جنت جو ہے وہ کنہیں ملے گی, ان کے لیے جو ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں, ان کے لیے جو جنت ہے. یہ جنت انسان کے اعمال کا فطری نتیجہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے اس احکامات کی روشنی میں دنیا میں اچھے اعمال کر رہے ہیں وہ جنت کے وارث ہیں, اور ان کے لیے ہے, اور وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. اور پھر آگے یہ کہا ہے کہ جزاؤ من ربک عطا حسابا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حساب کے مطابق, اس کے کیلکولیشنز کے مطابق ان کو عطا کی جائے گی. اب اس میں یہ اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. ہم اکثر بعض دوسرے لوگوں کے اعمال کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کیا, یا ایون جو بزرگان دین گزر چکے ہیں, صحابہ گزر چکے ہیں, وہ میرا نصاب نہیں ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ انہوں نے کیا کیا. اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لیے ہیں. اور جو لوگ گزر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کس قسم کے کام کیے تھے. اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی, تو فرعون نے اپنی فرعونی چال چل کے حضرت موسیٰ اور اپنے ان کے جو دربار کے لوگ تھے ان کے درمیان اختلاف اور ان کو لڑانے کی کوشش کی. تو فرعون نے پوچھا کہ موسیٰ تم جو بات کر رہے ہو, تم یہ بتاؤ کہ جو میرے سارے لوگ بیٹھے ہیں ان کے آباء و اجداد کہاں پہ ہیں, جنت میں یا جہنم میں ہیں؟ اب وہ ظاہر نان مسلم تھے, اور اس لحاظ سے تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے آباء و اجداد جنت میں نہیں ہو سکتے, لیکن یہ پیغمبرانہ فراست ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے, تم ایسے کرو کہ بنی اسرائیل کو چھوڑو. تو یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ آپ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, مجھ سے نہیں پوچھنا اللہ نے کہ فلاں صحابی نے کیا کیا تھا, فلاں نے نہیں کیا تھا. ان کا یہ میرا کوشچن ہی نہیں ہے. مجھ سے پوچھنا ہی نہیں کہ کس کو خلافت ملنی تھی نہیں ملنی تھی, میرا کوشچن ہی نہیں ہے, یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. اور مجھے اس قسم کے سوالات میں اپنی انرجی ضائع کرنی نہیں چاہیے. اسی لیے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ اگلی آیت یہ دیکھیے, یہ 2/34 اور 2/141, یہ غالباً دو جگہ پہ یہ آیا ہے کہ تم وہ لوگ اپنے وقتوں میں گزر گئے ہیں, ان کے اعمال ان کے لیے تھے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ہمارے بے شمار آپ دیکھیں کہ لوگوں کی انرجی اسی چیز میں ضائع ہوتی رہتی ہے, خام خواہ فضول بحث میں, بلکہ اپنے اعمال کا اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد یہ ایک اور اہم حق یہ بغیر حساب ابھی آیتیں گزری ہے کہ جس میں جنت کا ذکر ہے کہ مومنین کو حساب کے مطابق ملے گی. اب 2 آیات قرآن حکیم میں آتی ہیں کہ جس میں کہا کہ اجر بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ, جس کو عام ترجمہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ان کو اجر دے گا. رزق کے بارے میں بھی ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کو ہم اصل میں بعض ہم عربی ٹرمینالوجی کا اپنے اردو کے حساب سے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں اللہ تعالیٰ کرتا اور بغیر قانون کے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا اور بغیر حساب کے رزق دے دے گا.
اس کا اصل مفہوم یہ بنتا ہے. اگر ہم یہ لیں تو پھر تو ظاہر ہے جیسے ہم نے پچھلی آیتیں لی ہیں یہ بالکل اس میں تضاد ہے کہ ایک طرف جو تو یہ کہا گیا کہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی جو ہے وہ بھی ہوگی اور سارا کچھ, اور ایک طرف ہے کہ بغیر حساب کے. تو بغیر حساب کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی کیلکولیشن کے مطابق جو حساب کرتے ہیں رزق کے لیے. فرض میں کوشش کرتا ہوں اور میری کیلکولیشن یہ ہے کہ مجھے اتنا رزق ملتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن کہیں سے زیادہ ہے, یعنی وہ میری کیلکولیشن کے سے کہیں زیادہ مجھے دے رہا ہے, یہ بغیر حساب ہے. اور اسی طرح جنت کا بھی ذکر ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی اپنی ایفرٹ ایک حد تک ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی وہ نیکیوں کو کئی گنا زیادہ کرے, اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس کا اجر کہیں گنا زیادہ ہو, تو یہ بغیر حساب کا درست مفہوم بنتا ہے. یہ تھوڑا سا ذات خداوندی کے بارے میں بھی, چونکہ جزا اور سزا کے حوالے سے خدا کا تصور بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور چونکہ ہماری جو فقہ اور اسلام کی زیادہ تر جو دور گزرا ہے وہ دور ملوکیت میں گزرا ہے, اور دور ملوکیت میں جو بادشاہ ہوتا تھا, سلطان ہوتا تھا, اس کو کہا گیا کہ یہ خدا کا زمین پہ سایہ ہے. حالانکہ سلطان کا لفظ اسلام میں ہے ہی نہیں. پہلے تو ہمارے خلافت رہی 30 سال تک, 30 سال کے بعد خلافت کے بعد بنو امیہ کا 80 سال کا دور آیا, وہ اپنے آپ کو خلیفہ لکھتے رہے, اور 80 بیسیکلی تو وہ ملوکیت اور ڈکٹیٹرشپ شروع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد عباسیوں کا دور آیا. جب عباسیوں کا دور, وہ مصر میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک ٹائٹل بنایا سلطان. سلطان کا مطلب تھا بادشاہ, اس کو لیجیٹیمائز کرتا تھا خلیفہ. ابھی بھی خود جمعہ خطبہ میں نے خود یہاں سڑکوں میں بھی سنا ہے, کئی وہ جمعہ خطبہ پڑھتے ہیں آل سلطان ذل اللہ, کہ سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے. ٹوٹلی اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ ہے. اسلام میں تو یہ چیز کہیں نہیں گئی کہ کوئی اللہ کا کون سایہ ہے. بہرحال چونکہ وہ بادشاہ یا خلیفہ کے بارے میں ہم کہہ جی وہ جس کو جو مرضی کر دے, جس طرح سے مرضی, اس کی جو پاور تھی کو روکنے والا نہیں تھا. آلموسٹ یہی تصور ہمارے ذہن میں خدا کے بارے میں آ گیا. اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے مرضی دے دے, پکڑنے لگے تو معمولی سی چیز پہ پکڑ لے, چھوڑنے لگے تو بڑی چیزوں پہ چھوڑ دے, جو ٹوٹلی جو قرآنی آیتیں ہم نے پڑھی اس کے بالکل اگینسٹ تھا. تو خدا کا تصور یہ ہے کہ خدا کے ابھی آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اصول و ضوابط بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی سنت اللہ کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اپنی سنت اللہ کے خلاف